اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 11ویں کلاس کا جو فلسفے کی جو سیریز ہے وہ شروع کر رکھی ہے، تو آپ یقیناً پڑھ رہے ہوں گے اور ساتھ میں ہم کو کمنٹ بھی کرتے رہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ اور ساتھ میں آپ کو میں یہ بھی جو ہے اپنی طرف سے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی بھی آپ اگر علم سیکھ رہے ہیں، چاہے ریاضی ہے، فزکس ہے، بایو ہے، اس کے اندر آپ نے رٹلائزیشن سے جو ہے وہ پرہیز کرنی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اس علم کو سیکھنا ہے، اور اگر کوئی تجرباتی علم ہے آپ ساتھ ساتھ تجربہ بھی کریں اور اپنی دلچسپی علم وہی پڑھے جس میں آپ کی دلچسپی ہو، بغیر جس میں دلچسپی نہ ہو وہ علم پڑھنا آپ کا فضول ہے۔ تو آج ہم جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ہمارے ٹیم کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، اور خاص کر امت مسلمہ کے لیے آپ دعائیں کریں۔ یہ جو کرونا کا کرائسس چل رہا ہے، اللہ مالک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج ہم فلسفے میں جو چیز آگے پڑھنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے فلسفے کے اندر لفظ فلسفہ ہے، اس سے ایک لفظ نکلا ہے فلسفی، یعنی جو فلسفہ جس کو پتہ ہوتا ہے، جو فلسفے کا ماہر ہوتا ہے اس کو فلسفی بولتے ہیں۔ اور آپ سے بعض اوقات آپ کے پیپر میں یہ تعریف آتی ہے کہ فلسفی سے کیا مراد ہے۔ فلسفی وہ ذہین و فطین شخص ہوتا ہے جو فلسفیانہ مسائل کو حل کرتا ہے، یہ اس کی تعریف ہے کہ فلسفی وہ ذہین و فطین شخص ہوتا ہے جو فلسفیانہ سوالات جو ہیں ان کو حل کرتا ہے۔ فلسفے میں دو جو کام ہیں یا دو افعال ہیں جو وہ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے فلسفے میں جو ہوتی ہے وہ ترکیب ہوتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کی پہلے آپ نے ترکیب بنانی ہے، یعنی اس مسئلے کو جو اس کے پہلو ہیں سب کو اکٹھا کرنا ہے۔ اور دوسرا جو اس کی جو دوسری چیز ہے اس میں آپ نے تجزیہ کرنا ہے، تحلیل کرنی ہے۔ جو مسئلہ ہے اس کا جو حل ہے اس پہ آپ نے سوچنا ہے، فکر سے گزرنا ہے اور اس مسئلے کا آپ نے حل نکالنا ہے۔ اور اس سے آگے جو چیز آتی ہے وہ فلسفے کا دائرہ کار ہے۔ ویسے فلسفہ جو ہے یہ بہت وسیع علم ہے، اس کا دائرہ کار جو ہے وہ شمار میں بہت مشکل ہے، کیونکہ فلسفہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ام العلوم ہے، تمام علموں کی ماں ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً جتنے بھی علم ہیں انہوں نے ترقی کی ہے اور یہ اپنی علیحدہ شکل میں چلے گئے، جیسا کہ طبیعیات اور کیمیات جو ہے یہ سب سے پہلے فلسفے سے جو ہے علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو نفسیات تقریباً 100 سال گزر گیا ہے، نفسیات کو فلسفے سے علیحدہ ہوئے۔ اور فلسفے کے دائرہ کار میں جو چیزیں ہیں وہ 3 ہیں۔ فلسفے کے اندر جو فلسفے کا دائرہ کار ہے وہ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جو فلسفے کے اندر چیز ہے وہ ہے وجودیت، اور دوسرے نمبر پہ ہے جو وہ ہے قدریات، اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے علمیات۔ یہ 3 جو چیزیں ہیں ان میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ فلسفے کے جو دائرہ کار کے لحاظ سے ہے وہ فلسفہ 3 ان چیزوں میں تقسیم ہے، وجودیات، علمیات اور قدریات۔ سب سے پہلے آج جس چیز پہ ہم جو پڑھیں گے وہ وجودیات کے متعلق ہے۔ وجودیات کیا ہے؟ فلسفے کے اندر یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ کائنات یہ کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس جو وجود ہے اس زمین کا یا اس کائنات کا وہ کس طرح شروع ہوا، یہ کس طرح زمین بنی۔ اس چیز جو وجودیات کے اندر ہے وہ اس چیز پر بحث کی جاتی ہے، فلسفی اپنے نظریات پیش کرتے ہیں۔ اور وجودیات کے اندر آگے 3 اس کی کیٹیگریز آتی ہیں، 3 نظریات کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 3 اس کے نظریات آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نظریہ ہے وہ عادیت ہے، دوسرا سنویت ہے اور تیسرا کثرتیت ہے۔ جیسا کہ آپ لفظ سے آشنا ہو سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک عادیت کا مطلب ہوتا ہے ایک
اور سنویت کا مطلب ہوتا ہے 2 اور کثرتیت کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، بہت زیادہ۔ تو احدیت کے جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ ایک جواہر سے مل کر بنی ہے، جیسا کہ یونانی فلسفی تھیلس کا جو نظریہ ہے وہ کہتا ہے کہ کائنات ایک جوہر سے مل کر بنی ہے اور وہ جو جوہر ہے وہ ہے پانی۔ اس طرح سنویت کے اگر آپ نظریے کی طرف آئیں تو سنویت کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کائنات 2 چیزوں سے مل کر بنی ہے، دماغ اور مادہ، یعنی مائنڈ اینڈ میٹر، یہ ان 2 چیزوں سے مل کر جو ہے وہ کائنات بنی ہے۔ اگر آپ کثرتیت کی طرف آئیں تو کثرتیت کے جو ماننے والے ہیں ان کے جو نظریات ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک چیز یا 2 چیزوں سے مل کر نہیں بنی بلکہ بے شمار جو ہیں وہ جواہر سے مل کر جو ہے کائنات بنی ہے۔ جیسا کہ کائنات جو دنیا میں پوری کائنات میں جو چیزیں ہیں اشیاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر جو اشیاء ہے اس کی جو نوعیت ہے، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کائنات بے شمار اشیاء سے مل کر بنی ہے، اس لیے کائنات جو ہے وہ 1-2 جو ہے جواہر سے مل کر نہیں بنی بلکہ بے شمار جواہر سے مل کر بنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایمپیڈوکیلس کا جو نظریہ ہے وہ کہتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ نہ 1 سے بنی ہے جواہر سے، نہ 2 سے، نہ 3 سے، بلکہ 4 جواہر سے مل کر بنی ہے، جس کو وہ کہتا ہے آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ ان 4 جواہر سے مل کر جو ہے کائنات بنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک یونانی فلسفی ہے جس کا نام ہے ڈیموکریٹس کہتا ہے کہ جو اس کا بھی نظریہ یہی ہے کہ کائنات جو ہے یہ بے شمار جواہر سے مل کر بنی ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو آج کے لیکچر میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ پرزور اور اچھے طریقے سے ہم کو سمجھ رہے ہوں گے، اور ساتھ میں ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ مالک آپ کو اور ہم کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سلامتی سے ہوں گے۔ تو ویڈیو کے آخر پہ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اناوش کمپیوٹر اکیڈمی یہ ہمارا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔